बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। मखसूस नशिस्तों का मामला एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुलने जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7 इजलासों के बाद आज एक नई दरख्वास्त दायर की है। और अगर किसी को लगता है कि अब काजी फैज़ ईसा साहब दोबारा से बेंच बनाएंगे या इस दरख्वास्त के ऊपर, तो मैं उनको बता दूं कि ये 8 जजेस के पास ही दरख्वास्त दर्ज जाएगी और इस दरख्वास्त को 8 जजेस ही सुन सकते हैं और इसमें मुखातिब भी 8 जजेस को किया गया है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक डेफामेशन एक्ट बनाया गया था जो बनने के फ़ौरी बाद चैलेंज हो गया था लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर बाकायदा तौर पर कॉग्निजेंस लेते हुए मशरूत कर दिया था अदालती कार्रवाई से, जिसकी वजह से फिर कोई एक भी डेफामेशन के तहत कार्रवाई ना हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के सदर ज़ियाउल्लाह खान नियाज़ी की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें हद के इज़्ज़त कानून को पंजाब हुकूमत मरीम नवाज़ के हद के इज़्ज़त कानून को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हद के इज़्ज़त का कानून बुनियादी हकूक़ और आइन के ख़िलाफ़ है। इस कानून के ज़रिए अवाम की ज़ुबान बंदी की कोशिश की गई है। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि हद के इज़्ज़त कानून के ज़रिए आज़ादी इजहार राय को ख़त्म किया जा रहा है और ऐसा इस हुकूमत इसलिए कर रही है ताकि अवामी तनकीद से ख़ुद बच सके। वकील ने तशवीश का इज़हार किया कि इस कानून में ट्रायल से कबल ही मुलज़िम को 30 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। वकील ने इस्तदा की कि यह कानून आइन से मुतसादिम है, इसलिए इसे कलअदम करार दिया जाए। पहले भी बहुत सारी दरख्वास्तें जिनके ऊपर इंटरिम रिलीफ भी दिया हुआ है जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने, और कानून और मुख्तलिफ शिक्कों पर अमल दरामद अदालती फ़ैसले से मशरूत किया हुआ है, जिसकी वजह से फिर कोई एक भी केस डेफामेशन एक्ट के तहत दायर ना हो सका। और वो जो बनाए जाने थे मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल बनाए जाने थे, वो सारा मामला रुक गया था। अब इस दरख्वास्त के ऊपर भी अदालत की जानिब से नोटिस जारी कर दिया और अदालत ने दूसरी दरख्वास्तों के साथ इसको भी अटैच करने का, यकजा करने का हुक्म दे दिया है। दूसरी तरफ अहम पेशरफ सामने आई है और वो MD कैट के हवाले से जो मेडिकल टेस्ट कल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने स्टे ऑर्डर जारी किया था, आज दोबारा समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को मेडिकल एडमिशन टेस्ट MD कैट के नताइज जारी करने की इजाज़त दे दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क दिया कि MD कैट के नताइज अदालत के हतमी ऑर्डर से मशरूत होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आउट ऑफ सिलेबस सवालात आने पर MD कैट के मेडिकल एडमिशन टेस्ट दोबारा लेने के लिए अमार नईम, शाहजेब और सबा ईमान समेत 6 स्टूडेंट्स की जानिब से दायर पिटीशंस पर समाअत की। रजिस्ट्रार PMDC और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी समेत दीगर हुकाम पेश हुए, जिन्होंने बताया कि PMDC ने वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर उमर की सरबराही में कमेटी बना दी है। 6 सवालात ऐसे हैं जिनका लेवल हाई था और ग्रेस मार्क दिए गए। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बाहर के लोग मामलात ख़राब करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में 22,500 तलबा ने इम्तहान दिया, जिनमें से 200 तलबा की शिकायत है। अदालत ने कहा किसी और सूबे में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ ऐसा क्यों हुआ, जिस पर तलबा के वकील ने कहा कि हुकाम सवालनामा और जवाबात की शीट वेबसाइट पर अपलोड कर देते तो यहाँ ना आते। यूनिवर्सिटी वकील ने बताया कि 1:30 बजे टेस्ट ख़त्म हुआ और 6:30 बजे अपलोड कर दिया गया था। कुछ गुज़श्ता साल भी ऐसे हुआ था। अदालत ने कहा हर साल ऐसा होता है तो ऐसा मैकेनिज़्म क्यों नहीं बनाते कि हर साल ऐसा ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD कैट के नताइज जारी करने की इजाज़त देते हुए कहा कि MD कैट के जो नताइज हैं वो अदालत के हतमी ऑर्डर से मशरूत होंगे। अदालत ने PMDC कमेटी का नोटिफिकेशन तलब करते हुए 2 तलबा नुमाइंदों को शामिल करने की हदायत करते हुए समाअत 1 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD कैट के नताइज जारी करने से रोका था और अब उसमें पेशरफ्त ये सामने आई है कि अदालत ने कहा है कि आप नताइज तो जारी कर सकते हैं लेकिन वो अदालती हुक्म से मशरूत होंगे। साथ ही अदालत ने समाअत कल 27 सितंबर के लिए मुलतवी कर दी है और कल समाअत होगी और अदालत ने उसके ऊपर जो कहा है कि आप इसके ऊपर मीटिंग कर लें। 2 तलबा के नुमाइंदे होंगे और बाकी जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो मौजूद होंगे या PMDC के लोग मौजूद होंगे। ये हर साल, पिछले साल भी हमने लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस में स्टूडेंट्स के जो केसेस थे उनको चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ भी मिले थे। तो ये PMDC का एक सिलसिला है जो जारी है। अब अदालत ने PMDC का नोटिफिकेशन भी तलब कर लिया है जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने। साथ हम बात कर लेते हैं
آج اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور 7 اجلاس ہوئے۔ 7 اجلاس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پہلے 14 ستمبر کو وضاحتی لیٹر جاری کیا گیا اور وضاحتی جو آرڈر تھا عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 80 کے 80 ممبران ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں اور ان کی مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں۔ پھر تفصیلی فیصلہ آیا 70 صفحات کا، پہلے انگلش میں آیا پھر اردو میں آیا۔ اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر عدالت نے کانسیکوینسز بھی بتائے، اس کے باوجود ان کو کوئی اثر نہ پڑا۔ 7 دن سے اجلاس جاری ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ 7ویں اجلاس میں پہلے ایک ممبر صاحب تھے، پھر 7ویں اجلاس کے اختتام پر 2 ممبران نے کہا کہ ہمیں ہر صورت آرڈر پر عمل درآمد کرنا ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور ہمیں آرڈر پر عمل درآمد کر دینا چاہیے۔ کل رات مشاورت مکمل ہو گئی اور کل رات تک یہ خبریں تھیں کہ الیکشن کمیشن سے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ ساری رات کوئی فیصلہ نہ آیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ معاملہ زیر التوا رہا۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نئی درخواست دائر کر دی ہے۔ یہ سول مسلینیس اپلیکیشن ہے جو دائر کی گئی ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کا کریکس بتا دیتا ہوں اور پھر ہم آ جاتے ہیں درخواست کے کنٹینٹس پر کہ کس طریقے سے یہ نہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے پاس جانا ہے اور نہ یہ کسی اور بینچ میں جانا ہے، بلکہ یہ 8 ججز کے پاس ہی جائے گی۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی اور پوچھا کہ الیکشن ایکٹ پر عمل کیا جائے یا سپریم کورٹ کے حکم پر چلا جائے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے فیصلے سے متعلق ایکٹ میں ترمیم، سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے اور 8 ججز کی وضاحت اور تفصیلی فیصلے کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے رہنمائی مانگی ہے کہ قومی اسمبلی کی جانب سے منظور کیے گئے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو فوقیت دی جائے گی یا عدالتی فیصلے کو۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں لکھا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ہمیں خط لکھا ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی، الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفائی۔ اب یہاں پہ معاملہ آ جائے گا ماضی سے اطلاق کا۔ اب یہ ماضی سے اطلاق نہ صرف مخصوص نشستوں کی حد تک ہے بلکہ یہ ٹرائبونل سے متعلق بھی ہے اور ریٹائرڈ ججز سے متعلق بھی ٹرائبونل کا۔ الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفائی ہونے والے ارکان نے بھی ترمیمی قانون پر عمل درآمد کے لیے رجوع کیا۔ عدالتی فیصلے پر 39 ارکان کی حد تک الیکشن کمیشن عمل درآمد ہو چکا ہے۔ ترمیمی ایکٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ترمیم کر کے ماضی سے اطلاق کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ عدالتی فیصلے واضح ہیں کہ پارلیمنٹ کی دانش کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد نہ کرنا بھی سوالیہ نشان ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ بیان کے مطابق سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے تفصیلی آرڈر اور پارلیمنٹ کی طرف سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد کی صورتحال پر الیکشن کمیشن گزشتہ چند روز سے غور و خوض کر رہا تھا اور جس کے نتیجے میں مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے گئے۔ سپریم کورٹ کے وضاحتی آرڈر میں چند نکات پر ریویو پٹیشن داخل کی گئی ہے۔ چونکہ تفصیلی آرڈر آ چکا ہے لہٰذا پہلے سے دائر شدہ ریویو پر ایڈیشنل گراؤنڈ داخل کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آرڈر اور بعد میں پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کی روشنی میں کمیشن کو کس پر حکم کرنا ہوگا، اس پر سپریم کورٹ میں سی ایم اے داخل کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو پہلے ریویو پٹیشن فائل کی تھی اس میں کچھ ایڈیشنل گراؤنڈ کی درخواست بھی جمع کروا دی ہے تفصیلی فیصلے کے بعد۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وضاحتی آرڈر کے بعد بھی ہم نے کوئی ریویو ایڈیشنل جمع کروائی ہے، ریویو پٹیشن داخل کی ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم آپ کی بات مانیں یا پارلیمنٹ کی بات مانیں۔ انہوں نے قانون بنا دیا ہے، قانون کا ماضی سے اطلاق کر دیا ہے، اسپیکر نے ہمیں خط لکھ دیا ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی نے بھی خط لکھ دیا ہے کہ آپ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی بجائے الیکشن ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد کریں۔ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں بتائیں ہم کہاں جائیں۔ اور چونکہ خبریں یہ تھیں، سرکاری جو میڈیا ہے حکومت سے جڑا، ان کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ڈی ایم کی مخصوص نشستوں کی جاری کر دے گا، پی ڈی ایم کی مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا۔ لیکن الیکشن کمیشن کو بھی پتہ ہے کہ سپریم کورٹ اور وہ 8 ججز اور منصور علی شاہ صاحب جیسے ججز وہ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ کیس نمبر ہے جی 333/2024، یہ سی ایم نمبر ہے، سنی اتحاد کونسل کیس کا ٹائٹل ہے ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان سول مسلینیس اپلیکیشن۔ اب یہ یہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ نہ تو قاضی فیصل صاحب کی کمیٹی میں جائے گا نہ یہ ان کے کسی بینچ میں جائے گا۔ یہ سول مسلینیس اپلیکیشن ہے ان ٹرمز آف پیرا 10 آف دی آرڈر ڈیٹڈ 12 جولائی 2024۔ انہوں نے درخواست ہی اس پیراگراف 10 جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس کے پیراگراف 10 کے تحت، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی وضاحت چاہیے ہوگی تو آپ ہمارے پاس آ جائیے گا،
اس کے مطابق ہی درخواست دائر کی ہے. اپلیکیشن ان ٹرمز آف پیرا 10 آف دی آرڈر ڈیٹڈ 12/7/2024 میجورٹی آن بہاف آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکنگ کلیریفیکیشن گائیڈنس آن لیگل ایشوز. کہ جی ہم جو اب اس میں آگے بھی کہا گیا ہے میجورٹی جو آرڈر ڈیٹڈ 12/7/2024 میجورٹی جو اکثریتی بینچ ہے اس کو یہ اپلیکیشن دی گئی ہے آن بہاف آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکنگ کلیریفیکیشن گائیڈنس آن لیگل ایشوز کہ لیگل ایشوز کے اوپر ہمیں کچھ رہنمائی درکار ہے، وہ ہمیں رہنمائی دی جائے. That the Commission prefers the instant application CMA in view of promulgation of the election Second Amendment Act 2024 on amount of the fact that at the time when the Commission preferred the CMA number 7540/2024 for seeking clarification, the said amendment had not been made. However, at the time of disposal of the same void order dated 14/9/2024, the said election Second Amendment Act 2024 stood promulgated and currently exists on the law of the land and has been accorded retrospective effect. Thereby, the order of this court dated 12/7/2024 based on the law prior to the amendment enactment stands altered. کہ جی ہوا یہ کہ آپ کا جو فیصلہ تھا وہ پرانے قانون کے مطابق تھا. اب آپ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ نے وہ پارلیمنٹ جو بینیفیشری ہے جو نیب ترمیم میں عمران خان پٹ کے عدالتوں کو سمجھاتا تھا اور منصور علی شاہ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا تھا کہ جناب والا وہ بینیفیشری ہیں. آپ کا فیصلہ آیا، آپ نے پرانا جو قانون تھا اس کے مطابق فیصلہ دیا. آپ کے فیصلہ آنے کے بعد اور 14/9 کو جب وضاحت آئی اس وقت تک ایک نیا قانون آ چکا تھا اور جس کا ماضی سے اطلاق تھا اور جس قانون کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ دیا تھا وہ ختم ہو چکا. اب نیا قانون آ گیا اور اس کا ماضی سے اطلاق ہے. تو پھر ہمیں بتائیں that in the particular circumstances the commission finds itself in a precarious situation in as much as if it discharge of the obligation forthwith as per the order of 14/9/2024 then it nullifies the law enacted by the parliament. اگر ہم آپ کے 14/9 کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہیں تو پھر تو حضور والا پارلیمنٹ کا قانون ہم توڑ دیں گے. پارلیمنٹ کا قانون توڑیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اب یہ انہوں نے درخواست دائر کی ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس درخواست کی وجہ سے جو الیکشن ترمیمی ایکٹ میں ماضی سے اطلاق کیا گیا ہے وہ الیکشن ٹرائبونل سے متعلق بھی ترمیم ہے. جو فرسٹ ترمیم ہے وہ الیکشن ٹرائبونل سے متعلق ہے اور سیکنڈ ترمیم مخصوص نشستوں سے متعلق ہے. تو ماضی سے جو اطلاق کیا گیا ہے وہ یہیں اڑ جائے گا. اب الیکشن کمیشن اگر پنجاب کے الیکشن ٹرائبونل ریٹائرڈ ججز پر بنا بھی دے گا تو الیکشن ترمیمی ایکٹ پہلے ہی چیلنج ہے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اور اس وجہ سے یہ معاملات ان کو بہت گمبھیر پڑیں گے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 ججز آج دیتے ہیں اس کے اوپر وضاحت یا کل دیتے ہیں، اور دینی انہیں 8 ججز نے ہیں. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.